السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 34، 36، 37، 38، 39 یہ کچھ ابواب ہم ایک ساتھ بیان کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے باب میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، خرید و فروخت والے معاملات بھی بسا اوقات حسب ضرورت خود کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو ابواب ہمارے پاس آ رہے ہیں، باب نمبر 34 سے لے کر 39 تک، درمیان میں ایک باب الگ ہے، اس کا ہم الگ سے ذکر کریں گے۔ ان تمام ابواب میں بنیادی طور پر خرید و فروخت کے حوالے سے کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کن کن چیزوں کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو ان ابواب کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صرف یہی اشیاء یا انہی اشیاء کی خرید و فروخت کی جائے، بلکہ مختلف اعتبارات سے کچھ نمائندہ چیزیں جو تھیں وہ بیان کی گئیں، جیسا کہ بنیادی طور پر باب نمبر 34 میں لیتے ہیں کہ باب شراء الدواب والحمیر، جانوروں اور گدھوں کی خرید و فروخت۔ اب یہاں پر جانور اور جو گدھے جن کی خرید و فروخت کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، یہاں پر گو اس اثر میں جو عبداللہ ابن عمر کا اثر ہے یا آگے جو حدیث ہے، اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی کہ یہ جو خرید و فروخت جانوروں کی یا گدھوں کی ہو رہی ہے یہ کس غرض سے ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جانوروں کی خرید و فروخت عمومی طور پر دو اعتبارات سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو سفر کی غرض سے، کیونکہ اس دور کا جو ذریعہ سفر تھا وہ جانور تھے، جیسا کہ گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے، اور گدھے کی سواری بھی، گدھے کا بھی سفر ملتا ہے ہمیں۔ تو ایک سبب تو یہ آ گیا کہ اپنی سواری کے لیے سفر کے ایک ذریعے کو خریدنا ہے، جیسا کہ عبداللہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ہجرت مدینہ سے پہلے 2 اونٹ خریدے تھے، تو اس طرح وہ سواری کے لیے خریدے گئے تھے۔ تو ایک سبب تو یہ آ گیا۔ دوسرا سبب سامان یا اپنی ضروریات زندگی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، بازار سے گھر تک یا منڈی سے گھر تک، یا اپنے چونکہ اہل مدینہ کا جو پیشہ تھا وہ زراعت کا تھا تو کھیتوں سے بازار تک۔ تو یہ 2 بڑے ہمیں سبب ملتے ہیں جو جانوروں اور گدھوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر 2 باتیں جو مجھے کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا لفظ استعمال کیا ہے الدواب، جانور، ایک عمومی کیفیت لے لی، کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں لفظ گدھے کی ایک تخصیص کر دی، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ان جو مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، گدھے کا استعمال بہت زیادہ تھا اس حوالے سے۔ باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے وہ احادیث جمع کی تھی جس میں مطلب گدھے کا ذکر کسی بھی پرپس میں آیا ہو، تو وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 350 سے زیادہ احادیث انہوں نے جمع کی تھی اس حوالے سے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2، اگر ہم جانوروں کو بطور ذریعہ سفر سمجھ رہے ہیں ایک ہدف کے طور پر، تو اس سے یہ استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی بھی دور میں اس دور کے جو ذریعہ سفر ہیں اس کو خرید سکتے ہیں۔ میں بائک خرید سکتا ہوں، کار خرید سکتا ہوں، میں ہیلی کاپٹر خرید سکتا ہوں، جو بھی سفر کا ذریعہ ہے وہ میں خرید سکتا ہوں۔ اس سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے اسی طرح یہاں پر جو اونٹوں کی خرید و فروخت کا ہے، اور باب نمبر 37 میں اسلحے کی خرید و فروخت کا ذکر ہے۔ اسی طرح باب نمبر 34 میں خوشبوؤں کی خرید و فروخت کا ذکر ہے۔ 39 میں حجامہ جو ایک بڑا معروف طریقہ علاج ہے اس کا ذکر ہے۔ تو آئیے ذرا احادیث یہ دیکھ لیں۔ کچھ احادیث جو ہم کوشش کریں گے کہ جو احادیث طویل ہیں اس کا محل شاہد لے کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، جب کوئی شخص سواری کا جانور یا گدھا خریدے
اور فروخت کرنے والا اس پر سوار ہو، حل یکون ذالک قبضا قبل ان ینزل، تو کیا اس کے اترنے سے پہلے خریدار کا قبضہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک الگ ایشو ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے کہ خرید و فروخت کے حوالے سے فروخت کرنے والا یا خریدنے والے کے لیے جو قبضہ ایک بنیادی شرط ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ممکنہ اس کے عصری مفاہیم کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں ہمارا محل شاہد جو ہے وہ یہی ہے کہ جانوروں کی خرید و فروخت کا جواز ایک مطلب ہے۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعنیہ، کہ عبداللہ بن عمر نے کہا، اللہ کے نبی نے سیدنا عمر سے کہا کہ یہ جو مجھے بیچ دو، یعنی جملاً صعباً، یہ جو سرکش اونٹ ہے یہ تم میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان میں جو دو مسائل ذکر کیے کہ سواری کے جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ جانور وہ اٹ سیلف حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام وہ صرف کھانے کے پس منظر میں ہو سکتا ہے، لیکن خرید و فروخت میں اس سے دیگر مجالات میں انتفاع یعنی اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس میں کوئی اگر رکاوٹ نہیں ہے شرعی تو اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسری بات جو ہے خرید و فروخت کے مکمل ہونے کے حوالے سے ایجاب و قبول جو ایک کیفیت ہے شرعی، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کر بات کریں گے باذنہ تعالی۔ حدیث جو آ رہی ہے جابر بن عبداللہ کی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا، میں اس حدیث کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور جو محل شاہد ہوگا اس کو میں عربی میں الفاظ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا، جابر ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، میرا اونٹ چلنے میں سستی کرتا ہے اور تھک بھی گیا ہے، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے، اور یہ حدیث طویل جو ہے وہ مطلب ہے، محل شاہد جو ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا، ثم قال اتبیع جملک، جو اونٹ سست چل رہا تھا، چلنے میں تیز نہیں تھا، جابر بن عبداللہ پیچھے رہ جاتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا، اتبیع جملک، کہ کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ تو اس پر قلت نعم، تو جابر بن عبداللہ نے کہا، جی میں یہ اونٹ جو ہے وہ آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جی، فاشتراہ منی بأوقیہ، تو انہوں نے ایک اوقیہ کے عوض یہ اونٹ خرید لیا۔ ثم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی وقدمت بالغداۃ، تو میں بھی پہنچ گیا اور اللہ کے نبی مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ ہم مسجد میں آئے، ہم نے وہاں پر فوجدتہ علی باب المسجد، تو میں نے ان کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ قال الآن قدمت، کہ تم ابھی آئے ہو؟ کیا تم ابھی آ رہے ہو؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں۔ قال فدع جملک فادخل فصلی رکعتین، کہا کہ اونٹ اپنا یہیں دروازے پر چھوڑ دو، مسجد میں داخل ہو جاؤ، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ تو یہ ایک اگلے جو اس میں مسائل اور بھی بہت سارے ہیں، تو یہاں پر جو محل شاہد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، پوچھنا تھا اتبیع جملک، کیا تم اپنا یہ جو اونٹ ہے یہ مجھے فروخت کرو گے؟ اچھا، ایک بات یہاں بھی وہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اور جابر بن عبداللہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا، یعنی خرید و فروخت کی پہلی شرط پوری ہوگی، رضامندی۔ اب یہ دوسری جو شرط تھی قبضے والی شرط، اس پر جو ہے تھوڑا سا اس پر تفصیل سے بات ہم آگے چل کر کریں گے کہ قبضہ تو ابھی جابر بن عبداللہ کا ہی ہے، تو سمجھ میں آیا کہ یہاں پر میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ قبضہ حصی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ تو حصی اور معنوی قبضے کی تفصیلات زمانہ رسالت میں کیا تھی اور آج کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے۔ تو باب نمبر 36 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث جو یہاں پر بیان کی گئی، امام بخاری کہتے ہیں کہ باب شراء الابل الہیمی او الاجرب، کہ پیاس کی بیماری میں مبتلا یا خارش زدہ اونٹوں کی خرید و فروخت کرنا۔ تو اس عنوان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کی خرید و فروخت کرنا جو کہ عیب والی ہو، جس میں کوئی نقص ہو، وہ جائز ہے، لیکن کب؟ کہ جب بیچنے والا اپنی اس عیب والی چیز کی وضاحت کر دے، اس عیب کو خریدنے والے کے سامنے کھل کر بیان کر دے۔ نمبر 1 یہ کیفیت ہو گئی۔ نمبر 2، بیچتے وقت اگر وہ اس چیز کا عیب واضح نہیں کیا، بعد میں خیال آیا،
تو بعد میں بھی جا کر وہ خریدنے والے کے سامنے یہ عیب بیان کر دیا، تو اس وقت خریدنے والے کے پاس یہ حق تھا، جس کو ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ جو اختیارات ہوتے ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں، تو اس پر بعد میں بات کریں گے۔ سر دست خریدنے والے کے پاس اگر عیب کا علم ہو جائے اور وہ عیب جاننے کے باوجود کہے کہ مجھے یہ خرید و فروخت قبول ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے۔ اچھا، پچھلے جو باب میں اس میں جانوروں کے بارے میں بات تھی، ایک عمومی طور پر بات کی گئی۔ یہاں پر جانوروں میں سے ایک اونٹ کی مثال دے کر دو باتیں واضح کی گئیں۔ ایک تو اونٹ کی خرید و فروخت کا جواز والا معاملہ سامنے آ گیا۔ نمبر 2، اس سے عیب زدہ چیز کی خرید و فروخت بشرط یہ کہ عیب کو واضح کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے اور خریدنے والا اس کو قبول کر لے، تو اس کیفیت میں بھی یہ خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس میں یہ جو حدیث ہے ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہی ہے کہ عمر بن دینار کی روایت ہے کہ نواس نامی ایک شخص تھا، اس کے پاس ایسے اونٹ تھے جن کی پیاس ختم نہیں ہوتی تھی۔ عبداللہ بن عمر گئے، ان سے اونٹ خرید لیا۔ اس نے عبداللہ بن عمر کو یہ نہیں بتایا کہ اس اونٹ میں یہ بیماری موجود ہے۔ وہ جب وہ شریک آیا جو مطلب مالک تھا، اس نے جب پوچھا کہ یہ اونٹ کس کو فروخت کیے، تو اس نے بتایا، اس ملازم نے یا ساتھی نے، کہ فلاں شخص کو میں نے بیچے۔ جب اس نے حلیہ بتایا تو وہ شخص پہچان گیا کہ وہ تو عبداللہ بن عمر ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ شخص جو تھا، وہ شریک جو تھا، وہ مالک جو تھا، وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان شریکی باعک ابلا ہیمن ولم یعرف کا، کہ میرے جو ساتھی نے آپ کو جو اونٹ فروخت کیے ہیں، وہ اونٹوں میں ایک عیب ہے کہ ان کی پیاس نہیں کبھی ختم ہوتی اور وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ قال فاستقھا، تو کہا کہ بھائی اپنے عبداللہ بن عمر نے کہا اپنے اونٹ جو ہیں ہانک کر لے جاؤ۔ قال فلما ذهب يستاقها، جب وہ ہانکنے لگا تو پھر کہا دعها، کہ بھائی عبداللہ بن عمر نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ رضینا بقضاء رسول اللہ، کہ ہم اللہ کی نبی کا جو فرمان ہے اس کے قائل ہو گئے کہ بھائی لا عدوہ، کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ سمع سفیان عمر، سفیان نے حضرت عمر بن دینار سے ایسا سنا تھا۔ تو یہ ہمارا ایک محل شاہد جو تھا وہ بات تو واضح ہو گئی۔ اچھا، باب نمبر 37 میں ہے کہ باب بیع السلاح فی الفتنة وغیرہا۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس باب میں کہا کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت کرنا، وغیرہا سے مراد یعنی فتنہ اور فساد کے علاوہ امن اور سلامتی کے زمانے میں جو ہے وہ ہتھیار کو فروخت کرنا۔ اب چونکہ ایک ہی باب میں دونوں باتیں کر دی گئی ہیں کہ فتنہ فساد کے اور جنگ کے زمانے میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت، اور امن اور سلامتی کے زمانے میں ہتھیار وغیرہ اسلحہ کی خرید و فروخت۔ اس پر امام بخاری نے اس تبویب میں کوئی حکم نہیں لگایا، کوئی حکم نہیں لگایا۔ اس کی شاید اس وجہ کو یہ سب سے پہلے تو ایک اثر کو بیان کیا۔ وکرہ عمران بن حسین، ایک صحابی رسول ہیں عمران بن حسین، کہتے ہیں بیعہ فی الفتنہ، کہ فتنہ فساد کے زمانے میں اسلحہ کی خرید و فروخت کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ حدیث دیکھ لیں ذرا ہم، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین فاعطاه يعني درعا فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأثلته في الاسلام۔ تو ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے غزوہ حنین میں، تو آپ نے مجھے ایک ذرہ جو تھی، وہ ایک خود جو ہوتا ہے لوہے کا، وہ مجھے دیا انہوں نے، تو میں نے اس ذرہ کو خرید کر بنو سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ سب سے پہلی جائیداد تھی جو میں نے اسلام کے دور میں بنائی، مطلب ہے۔ اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہو رہا ہے اسلحہ کی خرید و فروخت والا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلحہ فی ذات ہی اس کی خرید و فروخت وہ کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن اس میں ہم ان باتوں کو ضرور دیکھیں گے کہ اگر فتنہ فساد اور جنگ کے زمانے میں اگر دشمن کو تقویت مل رہی ہے اس سے،
جیسا کہ اگر ہم آج کل کے دور میں اگر ایک پورا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو اگر ہم ایک اپنے سامنے رکھیں، تو دنیا کے چند بڑے ملک جو ہیں وہ بیک پر رہ کر پہلے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور پھر اپنی جو پروڈکشنز اپنی مصنوعات ہوتی ہیں اسلحہ کی وہ فروخت کرواتے ہیں۔ ایک اسلحے کی خرید کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، بین الاقوامی طور پر باقاعدہ اخبارات میں چینلز میں ایک باقاعدہ آرٹیکلز اور پروگرامز ہوتے ہیں جس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اپنے وطن عزیز کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس پاکستان اور بھارت کے اسلحے کی وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ ہمارے جو کالم نگار اور چینلز وہ بھی ایک کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے ٹینک ہیں، انڈیا کے پاس اتنے ٹینک ہیں، پاکستان کے پاس اتنی فوج ہے، ان کے پاس اتنی فوج ہے، ان کے پاس اتنے میزائل ہیں، ان کے پاس اتنے میزائل ہیں۔ یہ سارا چلتا رہتا ہے سلسلہ مطلب ہے۔ تو اگر تو یہاں پر جس نیت سے آج کل ایک اسلحے کی خرید و فروخت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اگر کوئی اپنی دفاع کے لیے کر رہا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا فقہی حکم الگ ہے۔ لیکن یہاں پر اگر وہ جو دفاع کے لیے خریدا جا رہا ہے اسلحہ اور جو اسلحہ تیار کیا جا رہا ہے اس کا فی ذات ہی یہاں پر کوئی ممانعت کا ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں ملتا۔ یہی وجہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر کوئی رکاوٹ والا کوئی ممانعت والا حکم جاری نہیں کیا۔ باب نمبر 38 فی العطار و بیع المسکی، عطر فروش کا ذکر اور کستوری کی خرید و فروخت کا باب۔ ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جو ہمارے پاس مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد لا يهدمك من صاحب المسک اما تشتریہ او تجد ریحہ۔ یہ بڑا مشہور ہے کہ آپ خوشبو کی دکان پر جائیں گے، خوشبو نہ خریدیں لیکن آپ اس کی مہک آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ جو ہم محل شاہد لے رہے ہیں وہ یہ کہ خوشبوؤں کی خرید و فروخت جائز ہے، لیکن خوشبوؤں کی خرید و فروخت میں یہاں پر امام بخاری رحمہ نے صرف خوشبو کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا فی العطار و بیع المسکی۔ تو ان دونوں الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی خوشبو جس میں کوئی حرام جیسا کہ الکوہل یا کوئی ایسی چیز شامل ہو اس کو مطلب خرید و فروخت کے حوالے سے یہاں پر جواز کا حکم نہیں ملتا، بلکہ یہاں پر صرف ان خوشبوؤں کی خرید و فروخت کا ذکر مل رہا ہے جس میں کوئی شرعی طور پر ایسی کوئی حرام اجزاء میں سے کوئی جز استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو انسان اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے، جیسا کہ خوشبوئیں ہیں، اپنے دفاع کے لیے کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جانوروں کو جس سے ہم نے استدلال کیا کہ اپنی سواری کے لیے کوئی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند ابواب تھے جس میں خرید و فروخت کے کچھ اہم چیزوں کا، اہم معاملات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔